اوور آل GDP کا گروتھ ہے جو سال مکمل ہو رہا ہے اس کا ایسٹیمیٹ 0.4% ہے. اس میں ایگریکلچر کی گروتھ تقریباً 2.67% ہے. ملکی معیشت بھی کورونا سے متاثر. رواں مالی سال کوئی ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اقتصادی سروے جاری کر دیا. کورونا کے باعث قومی آمدنی میں کمی، معاشی شرح نمو منفی 0.4% رہی. زرعی شعبے کی ترقی 3.5% کے ہدف کی بجائے 2.7% تک محدود رہی. صنعتی شعبے کی کارکردگی 2.3 کے مقابلے منفی 2.3% رہی. خدمات کے شعبے، کپاس اور دیگر شعبوں میں پیداواری ہدف کے مقابلے منفی رہے. ہم حکومت کے اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں. ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا. ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا یعنی منجمد کیا. موجودہ حکومت کو معاشی بحران ورثے میں ملا. عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں رواں سال اخراجات آمدن سے زائد ہیں. ڈالر سستا رکھنے سے برآمدات میں اضافہ ہو گیا. مؤثر حکمت عملی سے 5,000 ارب کے قرضے واپس کیے. 20 ارب کے خسارے کو 3 ارب تک لے آئے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کوئی رقم نہیں لی. یوٹیلیٹی سٹورز کو اربوں کی سبسڈی دی. 1,60,00,000 خاندانوں کی مدد کی. فوج کا بجٹ منجمد کرنے پر جنرل قمر جاوید باجوہ کے مشکور ہیں. گزشتہ حکومت کے 5 سال میں برآمدات 0% رہیں. حفیظ شیخ کا کہنا ہے دیکھنا چاہیے حکومت نے قرضے کیوں لیے. سابق حکومت نے ڈالر کو سستا رکھا. درآمدات برآمدات سے 2 گنا ہو گئیں. ماضی میں گروتھ قرض لے کر حاصل کی گئی. مزید بولے IMF سے تعلق اپنے فائدے کے لیے جوڑا. کوشش ہوگی آئندہ مالی سال کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہ لگائیں. کورونا کی صورتحال کے باعث ٹیکسز میں کمی کی جائے گی. کورونا سے 1 ماہ پہلے ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کورونا کے بعد پاکستان کی برآمدات کم ہونا شروع ہو گئیں. برآمدات کے لیے افریقہ کو چن لیا. کچھ آرڈرز واپس ہوئے لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ ایکسپورٹ بڑھے گی. اب چھوٹی بڑی گاڑیاں بجلی سے چلیں گی. حکومت کا پہلی قومی الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کرانے کا فیصلہ کل وفاقی بجٹ میں پیش کی جائے گی. پہلے مرحلے میں 30% موٹر سائیکلز، رکشے، بسز اور ٹرکس بجلی پر چلیں گے. پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں 300 ارب کی کٹوتی لگانے کا فیصلہ. 92 نیوز نے آئندہ صوبائی ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات حاصل کر لی. ذرائع کے مطابق ترقیاتی بجٹ کا حجم 587 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی تھی جو مسترد کر کے حجم 287 ارب رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. ترقیاتی بجٹ میں نئی اسکیموں کے لیے کوئی رقم مختص نہیں. اسٹیل مل پرائیویٹائز ہوئی، جنرل مشرف کے وقت ہوئی، اس کو ریورس سپریم کورٹ نے کیا. میں آج اس وقت بھی کہا تھا جب وہ ٹرانزیکشن جو ہے سپریم کورٹ نے روکی تھی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں آیا. خدا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے سیاست مت کریں. ووٹوں کی سیاست اس وبا کے اوپر نہ کریں. میری استدعا ہے. نون لیگ نے اسٹیل ملز کی نجکاری کے فیصلے کی حمایت کر دی. اسٹیل ملز اور PIA کی نجکاری کے خلاف نہیں ہیں. ملازم گولڈن ہینڈ شیک سے مطمئن ہو کر گھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. اپوزیشن اپنی سیاست کے لیے عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں خواجہ آصف کا بیان تضادات کا مجموعہ اور حقائق کو مسح کرنے کی کوشش ہے. انکوائری کمیشن رپورٹ کے خلاف شوگر ملز کی درخواست پر مشروط حکم امتناع جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو آئندہ سماعت تک کمیشن رپورٹ پر کارروائی سے روک دیا. عدالت نے 25 جون تک فریقین سے تفصیلی جواب طلب کر لیا. واجد ضیاء، شہزاد اکبر، سیکریٹری داخلہ اور انکوائری کمیشن ارکان کو نوٹسز جاری.
سندھ حکومت کا دوبارہ لاک ڈاؤن پر غور. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی عالمی ادارہ صحت کی تجاویز اور سفارشات پر پارٹی قیادت سے مشاورت. کابینہ کے سینئر ارکان اور طبی ماہرین سے بھی تبادلہ خیال. 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں پر حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کی مشاورت سے ہوگا. الیکشن کمیشن نے تمام کیسز کی سماعت 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دی. تاحکم ثانی الیکشن کمیشن کے پاس زیر التوا کیسز کی سماعت نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن کے تمام شعبہ جات میں 50% ملازمین کو حاضری سے استثناء دے دیا گیا. الیکشن کمیشن کے مرکزی ذیلی ضلعی ریجنل دفاتر میں ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا. جسم میں زندگی بن کر دوڑنے والا خون اب بنے گا شفا بھی. 38,000 سے زائد خوش قسمت پلازمہ عطیہ کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. آئیے اور اپنا پلازمہ عطیہ کیجیے. 0334192026 پر واٹس ایپ میسج کیجیے. 92 نیوز پلازمہ عطیہ کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. نان بھائیوں کی ہٹ درمی، نان اور روٹی مہنگی کر دی. متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا 100 گرام روٹی کی قیمت 8 روپے، 120 گرام کے نان کی قیمت 15 روپے مقرر کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کسی کو نان روٹی کی قیمتیں نہیں بڑھانے دیں گے. روٹی مہنگی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آپ کو یہ بتائیں کہ صنعتکاروں نے آئندہ بجٹ میں برآمدات کرنے والی انڈسٹری کو زیرو ریٹڈ اسٹیٹس بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اس بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی آپ کو لیے چلیں گے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اقتصادی سروے پیش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بحران تھا جو ورثے میں ملا. پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے. دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئی. اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں. اور سائملٹینیسلی یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے. تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے. اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے. تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم مزید جو ریسورسز ہیں یعنی ڈالرز جو ہیں ان کو موبلائز کریں. تو اس میں حکومت نے کافی کوشش کی اور کچھ بائیلیٹرل یعنی کچھ ممالک سے یہ لونز اور ڈیٹ آئل کی ری پیمنٹ فیسلٹی حاصل کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام طے کر کے $6 بلین کا یہ موبلائز کیے گئے ریسورسز. اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنسز کو مراعات دیں. تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس، الیکٹریسٹی، قرضے
ये तमाम जो है हुकूमत ने अपनी जेब से पैसे देकर सस्ते किए।